جی احباب، تھوڑی سی پرابلم آ گئی تھی جس کی وجہ سے ہمارا لائیو بند ہو گیا تھا، دوبارہ سے ہم نے شروع کر دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کا کفارہ بتایا ہے، یعنی 3 آپشنز ہیں کفارے میں۔ پہلی آپشن غلام آزاد کرنے کی ہے، جو اب ہم اس آپشن کو استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری ہے 60 روزے پے در پے رکھنے ہیں، 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہیں، ایسا بھی بنانا ہے۔ یہ کفارہ ہے ایسے روزے کا جو انسان اپنی زوجہ سے جنسی تعلقات قائم کر کے توڑ بیٹھتا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اگر انسان کھا پی کر روزہ توڑ لیتا ہے تو اس کا کفارہ یہ نہیں ہے۔ اس کا جو طریقہ شریعت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اس روزے کی قضا دے گا اور اللہ رب العزت سے پکی اور سچی توبہ کرے گا اور آئندہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر کے اپنے اس گناہ کو بخشوانے کی کوشش کرے گا۔ اب رہی وہ روایت جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کی ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، وہ ساری زندگی نفل روزے رکھ کر اس کی قضا دیتا رہے یا اس کا بدلہ پورا کرتا رہے تو اس کا بدلہ نہیں بن سکتے ساری زندگی کے روزے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ سنن ابو داود میں 2396 اور سنن ترمذی میں 723 نمبر پہ یہ روایت ہے۔ اس میں ایک راوی تو ابو المطوس ہے جو کہ ضعیف ہے اور اس کا والد وہ مجہول ہے، یعنی 2 علتیں ہیں اس روایت کے ضعیف ہونے کی۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ باقی یہ بات کہ اس کا اس طرح کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس نے ایک روزہ رکھنا ہے اپنے روزے کی قضا میں اور اللہ رب العزت سے توبہ کرنی ہے۔ دوسرا سوال ہمیں موصول ہوا سعید احمد صاحب کی طرف سے کہ ایسا پلاٹ جس کے بارے میں ارادہ ہو کہ بیٹی یا بیٹے کے نام کریں گے، اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ارادے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ کچھ کریں گے اس وقت احکامات بدلیں گے۔ جب آپ نے پلاٹ رکھا ہوا ہے اور آپ کا پلاٹ وہ گھر وغیرہ بنانے کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ آپ کے استعمال وغیرہ کے لیے نہیں ہے، نہ گھر کے لیے ہے، تو اس پر زکوٰۃ اسی طرح ہے جس طرح کیش پہ زکوٰۃ ہے۔ جب آپ کیش پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی کیش، میرے پاس 10 لاکھ روپے ہے، میں اس سے پلاٹ خرید لیتا ہوں، 10 لاکھ تھا تو زکوٰۃ تھی، تو اور 10 لاکھ کا پلاٹ میں نے اگر گھر کے لیے نہیں خریدا، گھر کے لیے خریدا تو وہ استعمال میں آ گیا، چاہے گھر ابھی بنے یا کچھ سال لگ جائیں۔ تو اگر میں نے ویسے ہی پلاٹ خرید لیا ہے کہ بعد میں مہنگا ہوگا تو بیچ لوں گا، تو اس پہ پھر اسی طرح زکوٰۃ لگے گی۔ اگر پلاٹ ایسے ہی رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو دے دوں گا، جب دیں گے تو اس وقت دیکھی جائے گی، ابھی آپ اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جب بیٹے یا بیٹی کو دے دیں گے، اس کے نام کر دیں گے، تو پھر بیٹی اور بیٹے پر زکوٰۃ لگے گی۔ اگر انہوں نے گھر کے لیے اسے نہیں رکھا تو، اگر انہوں نے اسے سیل کرنے کے لیے رکھ لیا کہ چلو پڑا ہوا اس کی قیمت بعد میں کہیں استعمال کر لیں گے بیچ کر، تو اس پر بھی انہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ تیسرا سوال سعید احمد صاحب کا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ کا کیا حکم ہے؟ ٹوتھ پیسٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، ٹوتھ پیسٹ ہم مسواک کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جو حکم مسواک کا ہے وہی ٹوتھ پیسٹ کا حکم ہے۔ مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین کاموں میں سے تھا، محبوب ترین اعمال میں سے تھا۔ آپ اتنی کثرت سے مسواک کرتے کہ ایک اتنا عظیم الشان عمل صحابہ کرام نے سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ گھر جاتے مسواک کرتے، نماز کے وقت مسواک کرتے، وضو کے وقت مسواک کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی صحیح بخاری میں 887 نمبر حدیث پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا کہ میری امت بعد میں مشقت میں پڑ جائے گی، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر شخص کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دے دیتا کہ مسواک فرض ہے، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کسی کے لیے مشقت بن جاتی، تو اس لیے میں نے حکم نہیں دیا۔ یعنی اتنا اہم اور عظیم الشان عمل ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں نماز، یہاں رمضان اور غیر رمضان سب کے لیے ہے۔ ہر نماز کے لیے وضو، جس طرح عام نماز کے لیے، عام دنوں میں نماز کے لیے اور روزے کے علاوہ نماز کے لیے مسواک کی ضرورت ہوتی ہے، روزے کی حالت میں بھی اسی طرح مسواک کی ضرورت ہوتی ہے
کہ آپ اپنے منہ کو صاف کریں۔ روزے میں تو زیادہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہوتی تو منہ کے اندر وہ بدبو سی زیادہ بنتی ہے، تو روزے کی حالت میں بھی آپ نے مسواک کرنی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ مسواک کثرت سے کرتے تھے اور امت کے لیے بھی چاہتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کریں۔ اسی طرح سنن نسائی میں جو حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حسن سند کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے اور اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں بالکل مطلق اور عام ہیں، روزے اور روزے کے علاوہ عام حالت میں ان دونوں حدیثوں پر عمل کیا جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس پر بات کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ہی ان دونوں حدیثوں پر قائم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں باب سواک الرطب والیابس للصائم، فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دونوں طرح کی مسواک کرنا جائز ہے، سوکھی مسواک بھی اور گیلی بھی۔ تازہ مسواک میں زیادہ اثر ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ اب تازہ مسواک کسی درخت کی اتاریں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے حدیث ذکر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اشارہ کیا اس حدیث کی طرف، لولا ان اشق علی امتی، اس حدیث کی طرف بھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی انہوں نے ذکر کی السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولم یخص الصائم من غیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں حکم دے دوں لیکن مشقت کی وجہ سے حکم نہیں دیتا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے دار یا غیر روزے دار کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ روزے کے علاوہ جو لوگ ہیں میں انہیں حکم دیتا کہ وہ مسواک کریں ہر نماز کے ساتھ، لہٰذا روزے کی حالت میں بھی مسواک بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہے کر لینی چاہیے آخر کے وقت میں، یا شاید وہ کہتے ہیں آخری وقت میں مکروہ ہے صبح کو کر لینی چاہیے، ایسی کوئی پابندی نہیں، صبح کریں، دوپہر کریں، شام کریں، جب بھی آپ کا دل کرے مسواک کریں۔ یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا عمل ہے اور آپ کی صفائی ستھرائی والا، اور اسلام تو الطہور شطر الایمان والا مذہب ہے جس میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، لہٰذا مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، دوران روزہ آپ بالکل بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مسواک کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال رضوان احمد بھائی کا ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ تراویح کا زیادہ ثواب گھر میں ہوتا ہے یا مسجد میں؟ دیکھیے کیس ٹو کیس یہ معاملہ ویری کرتا ہے، مختلف حالات بھی اس میں مختلف حالات کا بھی عمل دخل ہوگا اور مختلف لوگوں کا بھی عمل دخل ہوگا کہ گھر میں افضل ہے یا مسجد میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن کے دن ہیں، دنیا کے اکثر ممالک میں مساجد میں پابندی ہے، تو ظاہر ہے آپ گھر میں ہی نماز ادا کریں گے تو گھر میں ہی آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ لیکن اگر حالات نارمل ہوں تو اس وقت بھی دو صورتیں ہوتی ہیں ہر شخص کے اعتبار سے کہ وہ شخص کون ہے۔ ایک شخص ہے حافظ قرآن ہے یا قرآن کریم اس کو بہت زیادہ یاد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں آخر رات میں اکیلا اللہ رب العزت سے سرگوشی کروں، تو وہ یقیناً اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آخر رات میں اللہ رب العزت کے لیے قیام کرے، یا درمیان رات میں اکیلا اور جی بھر کے اللہ رب العزت سے سرگوشی کرے، قرآن پڑھے، جہاں جہاں اللہ رب العزت کے انعامات ہیں وہاں اللہ سے انعامات مانگے، جہاں اللہ رب العزت کے عذابوں کا ذکر ہے وہاں اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگے، تو اس کے لیے یہ بالکل درست ہے اور یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں ان کی حدیث موجود ہے 2010 نمبر پہ، کہ انہوں نے دیکھا مسجد میں مختلف لوگوں نے حلقے بنائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ 2-4 ادھر کھڑے جماعت کروا رہے ہیں، 2-4 ادھر کھڑے جماعت کروا رہے ہیں، تو انہوں نے 2 صحابہ کرام سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ سب لوگوں کو ایک ہی جماعت کروائیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ سب لوگوں کا ایک ہی جماعت میں جمع ہونا یہ بہت اچھی صورتحال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ 3 دن تقریباً ہوئی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر آتا ہے کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، تمہارا شوق اللہ رب العزت دیکھے تو فرض نہ کر دے، اس لیے جماعت آپ نے موقوف کر دی۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ جماعت شروع کروا دی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کا تسلسل تھا۔ اور تراویح پر ہم انشاءاللہ ایک مستقل باقاعدہ پروگرام بھی کرنے والے ہیں، باقی تفصیلات وہاں کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک شخص ایسا ہے جو رات کو قیام کر سکتا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو قیام کروا دیا،
کیونکہ لوگ چاہتے تھے اسی وقت قیام کر رہے تھے نا، عشاء کے بعد ہی. ہو سکتا ہے وہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بعد میں ہوتا ہے کہ شاید ہم بیدار نہ ہو پائیں تو چلو عبادت سے محروم نہ رہیں، اول وقت میں ہی کر لیں. تو وہ لوگ تو کریں. عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جمع کر دیا اور انہیں باجماعت نماز پڑھوا دی. لیکن ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون، وہ نماز جس سے یہ سوئے رہیں گے، یعنی ابھی نماز پہلے پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے پہلے وقت میں، پہلے رات میں، اور آخر رات میں یہ سوئے رہیں گے. جس وقت میں یہ سوئے ہوتے ہیں اس وقت میں نماز پڑھنا اس وقت میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آخر رات میں قیام کر سکتا ہے اور قرآن خود پڑھ سکتا ہے اور دل جمی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ ضرور پڑھے. اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں رات کو پڑھے. لیکن جس طرح ہمارے نوجوان لوگ ہیں یا ہمارے بوڑھے ہیں اور دوسرے بھی تمام عمر کے لوگ اور تمام طبقوں کے لوگ، ان میں آج کے دور میں بہت سستی ہے. وہ اگر یہ کہیں کہ ہم گھر میں پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر نہیں پڑھیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم رات کو اٹھ کے پڑھ لیں گے جی، اول رات میں نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ نہیں پڑھیں گے. اس لیے انہیں چاہیے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد میں پڑھیں، باجماعت پڑھیں، قاری صاحب بہترین قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ انہیں سرور بھی آئے گا اور ان کا دل بھی کرے گا. وہ اکیلے کھڑے ہوں گے، سستی کا شکار ہوں گے، شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، انہیں پھر جمائیاں آئیں گی، پھر نیند آئے گی اور نماز چھوڑ دیں گے. لہٰذا ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، نماز تراویح. تو یہ صورتحال ہے. نہ تو مطلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر شخص کے لیے گھر میں افضل ہے، نہ مطلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر شخص کے لیے مسجد میں افضل ہے. لیکن یہ بات شرح صدر سے کہی جا سکتی ہے کہ آج کے دور میں اکثر لوگوں کے لیے مسجد میں باجماعت پہلی رات میں ہی تراویح پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ ان کی سستی اور کوتاہی آج ہماری فطری ہے سب کی. تو جو لوگ آج بھی یہ اہلیت رکھتے ہیں، یہ صلاحیت ہے ان میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخر رات میں نماز پڑھ بھی لیں گے اور فریش ہو کر پڑھیں گے اور شروع رات کی جو باجماعت تراویح ہے اس سے بہتر ہم اللہ رب العزت سے اپنا رابطہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر وہ پڑھ سکتے ہیں. ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اکیلے پڑھ لیں، اپنے گھر میں پڑھ لیں. اگلا سوال ہے روزے کی نیت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، روزے تو سال بعد آتے ہیں اور نماز جو ہے ہم ایک دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، کم از کم 5 فرض نمازیں ہیں. ان کے بھی اگر فرضوں کا حساب لگایا جائے تو 5 نیتیں تو یہ بنتی ہیں، اور اگر نفلوں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ جو بھی انسان پڑھتا ہے پورے دن میں، ان میں حساب لگایا جائے تو کئی درجنوں دفعہ اسے نیت کرنا پڑتی ہے. سال بعد جو روزے آ رہے ہیں ان کی نیت تو لوگوں نے بتا دی، شریعت نے تو نہیں بتائی نا. لوگوں نے اس کی دعا بنا لی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. یعنی کتنی عجیب بات ہے، روزہ تو آج رکھ رہا ہے، نیت کہتا ہے میں کل کے روزے کی کرتا ہوں. یہ الفاظ بھی کسی ایسے جاہل شخص نے گھڑے ہیں جس کو بالکل یہ ادراک ہی نہیں تھا. وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ رات کو سحری کر رہے ہیں تو دن کو اگلا دن ہو جائے گا، حالانکہ رات پہلے آتی، اسی دن کی رات ہوتی. تو یہ الفاظ اگر شریعت نے بتائے ہوتے تو بالاولیٰ نماز کے لیے الفاظ بتائے جاتے. اور آپ ان سے پوچھ لیں بھی، روزے کی نیت آپ نے بنا لی ہے نا خود ہی، آپ اس بات کو مانتے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم نے خود بنائی ہے، تو پھر نماز کی کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہر شخص اپنے الفاظ میں اور جو اس کے دل میں آتا ہے وہ نماز کے لیے 2 رکعت نماز فرض، پیچھے امام دے، اس طرح کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے کیوں نہیں الفاظ بنا دیے انہوں نے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ نماز کے لیے نیت کی دعا کیوں نہیں بنائی، اور پھر فرضوں کے لیے، نفلوں کے لیے الگ الگ ہونی چاہیے تھی، اور تراویح کے لیے تو اور ہونی چاہیے تھی بالکل. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس مسئلے کو دیگر تفصیلات میں اگر جائیں تو وضو کے لیے کیا نیت کرتے ہیں؟ وضو بھی تو عبادت ہے، تو وضو کے لیے بھی کوئی نیت ہونی چاہیے کہ میں نلکے کے آگے کھڑے ہو کر رہا ہوں. یا وہ ہمارے قاری خلیل الرحمن جوید صاحب کہتے ہیں وہ ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھ کے وہ پھر نیت کرے کہ اس پتل کی ٹوٹی یا سلور کی ٹوٹی یا پلاسٹک کی ٹوٹی سے میں وضو کی نیت کرتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا ارادہ بول کر نہیں کیا جاتا.
جیسے آپ ہر کام کوئی نہ کوئی ارادہ کر کے ہی کرتے ہیں نا، جو کام بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی آپ کا ارادہ ہوتا ہے، وہی آپ کی نیت ہوتی ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد آپ چل کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، یہ جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ نیت ہوتی ہے، تو اسی کے تحت آپ آ رہے ہوتے ہیں نماز کی طرف۔ پھر کھڑے ہو کر آپ کو یہ الفاظ کہنے، اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک انسان کتنی نیتیں ہم کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہمارے دل میں ایک ارادہ آ رہا ہوتا ہے کہ چلو یار میں قرآن پڑھتا ہوں، تو اس کی پھر نیت کر رہے۔ قرآن پڑھنا بھی تو عبادت ہے، نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں قرآن پڑھنے کی، ایک پاؤ یا آدھا پارا یا ایک پارا پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، اور پھر میں اونچی آواز سے پڑھوں گا یا آہستہ آواز سے پڑھوں گا۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ مسلمان پتہ نہیں کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھتے، حالانکہ بالکل سادہ سی باتیں ہیں۔ اور ہاں، اعتکاف کی نیت بنا لی ہے، رمضان کی، روزے کی بھی بنا لی، اور اعتکاف کی کہ نویت بسنت الاعتکاف، پتہ نہیں کیا اعتکاف کرتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب و غریب ایک ڈھونگ بنا لیا، کہتے ہیں جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ حالانکہ اعتکاف آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اعتکاف ایک خاص عمل اور خاص ہیئت اور خاص کیفیت کا نام ہے۔ مسجد میں جانے سے اعتکاف نہیں ہوتا۔ کیا صحابہ کرام مسجدوں میں نہیں جاتے تھے؟ اگر وہ مسجدوں میں جاتے تھے تو کیا یہ نویت سنت الاعتکاف کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے؟ نہیں کہتے تھے۔ تو مسلمان کیوں اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو گئے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں آپ جو ارادہ کریں گے وہی ہے۔ آپ بس رات کو، یعنی فجر کی اذان جو ہوتی ہے نا، جب سحری ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ پختہ ارادہ کر لینا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ وہ چاہے آپ نے سونے سے پہلے ہی کر لیا ہو، وہ بھی رات ہی ہے، یعنی افطاری کے بعد۔ آج افطاری کے بعد اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، دیٹس آل، کوئی ضرورت نہیں آپ کو نہ بولنے کی نہ کچھ اور سوچنے کی۔ بس آپ کا، اگر آپ بیمار ہیں مثال کے طور پر، اتنے شدید بیمار ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یا میں روزہ رکھوں یا چھوڑوں، تو پھر آپ تذبذب میں آ گئے ہیں، تو پھر سحری سے پہلے آپ کو یہ خاص نیت کرنا ہوگی کہ واقعی میں روزہ رکھوں گا، یہ بھی دل کے ارادے کے ساتھ ہی۔ تو یہ نیت ہے بس، زبان سے کوئی الفاظ بولنا نیت نہیں ہے، نہ اعتکاف کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ نماز کے لیے، نہ وضو کے لیے، کسی کے لیے بھی کوئی ایسی نیت شریعت نے نہیں بتائی ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس قاری زبیر الحق صاحب کا آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں مساجد میں پابندی عائد کر دی گئی ہے، کیا اعتکاف اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عالمی حالات ایسے ہیں، کرونا وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں مساجد پر پابندیاں عائد ہیں۔ شاید ہی کہیں کوئی خطہ ایسا ہو جہاں مساجد کھلی ہیں، ہر طرح کی سرگرمی بغیر کسی روک ٹوک کے ہو رہی ہو اور اعتکاف کی بھی اجازت ہو۔ شاید کوئی ایسا خطہ ہو، ہمارے ملک میں تو ایسا بالکل بھی نہیں، اعتکاف پہ پابندی ہے، اور شاید یہ پابندی برقرار بھی رہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی شرائط وغیرہ پہ اعتکاف بیٹھنے کی اجازت مل بھی جائے۔ بہرحال اجازت ملے یا نہ ملے، حالات یہ ہوں یا کوئی اور ہوں، اعتکاف مسجد کے علاوہ نہیں ہوتا۔ اعتکاف آپ گھر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ مسئلہ پہلے صرف عورتوں کا تھا، احناف ہمارے بھائی جو عورتوں کو اجازت دیتے تھے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی، اس وقت بھی ہمارے دلائل یہی تھے، اور آج مردوں کے بارے میں بعض لوگ بات کر رہے ہیں کہ گھر میں اعتکاف کر لیں کیونکہ مسجد میں ہو نہیں سکتا، تو تب بھی یہی دلائل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہوتے ہو تو یہ احکامات ہیں اس کے لیے، تو مسجدوں میں ہی اعتکاف ہوتا ہے۔ قرآن نے اعتکاف کو مسجد کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ جو بڑے معروف عالم ہیں، صحیح بخاری کے شارح ہیں، تو اپنی مشہور زمانہ کتاب فتح الباری میں ہی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَعُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيهَا۔ اس آیت میں جو مساجد کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف مساجد کے علاوہ کہیں ہو ہی نہیں سکتا، کہیں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے حج و عمرہ بیت اللہ کے سوا کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج اگر کوئی کہے، جس طرح غامدی صاحب نے نماز کے بارے میں ورچوئل نماز کا ایک تصور دیا ہے، ورچوئل حج عمرے کے بارے میں اگر کوئی بات کر دے، ابھی تک تو غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، حج و عمرہ وہیں ہونا چاہیے۔ تو اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہونا چاہیے۔ اعتکاف چونکہ مسجد کے ساتھ معلق کیا گیا ہے، عبادت مسجد کی عبادت ہے، اور ہم آگے ذکر کرتے ہیں کہ اعتکاف کی تعریف ہی تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ ہے کہ مسجد میں
کچھ خاص مدت کے لیے کسی شخص کا خاص طریقے کے مطابق رکنا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور شارح صحیح مسلم ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی جو شارح صحیح بخاری ہیں، اور اسی طرح احناف کی بڑی معتبر کتاب ہے فتاوی عالمگیری، جلد 1 صفحہ 221 میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے اعتکاف کی تعریف میں کہ اعتکاف کہتے ہیں کسی خاص شخص کا خاص کیفیت کے ساتھ مسجد میں رکنا۔ تو مسجد میں رکنا یہ اعتکاف کا ایسا رکن ہے جو اس سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اگر مسجد کو نکال دیا جائے تو اعتکاف باقی نہیں رہتا۔ بریلوی بھائیوں کے جو سب سے بڑے عالم ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے صاف طور پر اردو میں یہ تعریف لکھی ہے، اعتکاف کا معنی ہے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا۔ یہ ان کی تفسیر نور العرفان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مرد ہوں یا عورتیں اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا۔ پھر سب کے نزدیک یہ بات اتفاقی ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کا رکن ہے، یعنی اس کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو الہدایہ میں دیکھ لیں۔ اسی طرح ابن عابدین نے بھی جو مشہور فقیہ ہیں ہمارے احناف بھائیوں کے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ لہٰذا اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا، چاہے حالات نارمل ہیں یا نارمل نہیں ہیں۔ ان دنوں میں اگر مسجد میں آپ اعتکاف نہیں کر پاتے تو آپ اعتکاف چھوڑ دیں، کیونکہ یہ فرضی عبادت نہیں ہے، نفلی عبادت ہے۔ آپ اعتکاف نہیں کریں اور اپنے گھروں میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اجازت ملتی ہے تو حفاظتی اقدامات سارے سامنے رکھ کر اپنے تحفظ کو مد نظر رکھ کر آپ مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ اعتکاف چھوڑ دیں، گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ آگے ایک سوال کیا ہے ہمارے ایک جٹ بھائی ہیں، ان کا آئی ڈی پہ نام تو گریوال جٹ پتہ نہیں شاید یہ لکھا ہوا ہے، نام بھی انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ جنبی مرد یا عورت سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ انسان حالت جنابت میں ہے، اس کو احتلام ہوا ہے یا ازدواجی تعلقات اس نے اپنی بیوی سے قائم کیے ہیں یا بیوی نے خاوند سے قائم کیے ہیں، اور وہ جنبی ہیں حالت جنابت میں، کیا سحری کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل سحری کھا سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی اسلام میں نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ بھی جنابت کی حالت میں سحری کھا لیا کرتے تھے، بعد میں غسل کر کے آپ نماز پڑھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی اذان بھی اس حالت میں ہو جاتی کہ آپ ابھی جنبی ہی ہوتے تھے، آپ اسی حالت میں سحری بھی کھاتے اور اسی حالت میں فجر بھی ہو جاتی، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے غسل کر لیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں 1931 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان یصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم یصومہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اس بات پر قسم اٹھا سکتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کو فجر ہو جاتی تھی، فجر کی اذانیں ہو جاتی یعنی سحری ختم ہو جاتی اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے تھے، جنابت کی حالت میں آپ سحری کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو پورا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اگرچہ فجر ایسی حالت میں ہو جائے تو شاید روزہ نہیں ہوتا۔ اس کنسیپٹ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کلیئر کیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں 1109 نمبر حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی زوجہ محترمہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بیان کرتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کو صبح فجر ہو جاتی ہے اس حال میں کہ جنبی ہوتا ہے، کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنوبا من جماع لا من حلم ثم لا یفطر ولا یقضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبح ہو جاتی تھی جنابت کی حالت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں چھوڑتے تھے، نہ اس کی قضا دیتے تھے، اسی حالت میں جو آپ نے سحری وغیرہ کی ہے اسی سے روزہ رکھ لیتے تھے، اور جب سحری کر لیتے، چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے ان دنوں میں تو انسان پہلے سحری کر سکتا ہے، سحری کر کے آپ فجر کی اذان کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں اور پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ سحری اس حالت میں کھائی جا سکتی ہے کہ نہیں، بالکل عام کھانا جیسے کھایا جا سکتا ہے اس حالت میں سحری بھی کھائی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں بھی اگر آپ کو اس حالت میں ہو جائیں تو کسی ٹینشن کی بات نہیں، بعد میں غسل کریں اور نماز ادا کریں۔ اگلا سوال
حماد سرور بھائی کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ سونے چاندی کی قیمت خرید پر کیلکولیٹ کی جائے یا قیمت فروخت پر؟ زکوٰۃ قیمت خرید پہ دینی ہے یا قیمت فروخت پہ؟ قیمت جب آپ نے خریدا تھا سونا، اس وقت مثال کے طور پر 25,000 کو تھا، اب 1,00,000 روپے کو ہے، اب زکوٰۃ 25,000 پر تولہ کے حساب پہ دینی ہے یا 1,00,000 روپے پر تولہ کے حساب سے؟ اسی طرح چاندی وغیرہ ہے، اسی طرح کسی کے وہ پلاٹ وغیرہ پر اگر زکوٰۃ پڑتی ہے، اس کے پاس ایسا پلاٹ ہے جس پر زکوٰۃ ہے، تو سب صورتوں میں قیمت فروخت جو ابھی مارکیٹ ویلیو ہے، کرنٹ ویلیو کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کرنٹ ویلیو کے مطابق سونے چاندی کی تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ سونا چاندی پڑا ہوا آپ اسی میں سے نکال کے دے دیں۔ اب لوگوں نے زیور بنائے ہوتے ہیں تو اس کو وہ نہیں دینا چاہتے تو اس کی جگہ اس کی قیمت دے دیں، لیکن دینی کرنٹ ویلیو کے مطابق ہے۔ آج اگر کسی کے پاس سونا اس وقت کا ہے، اس کے باپ دادا کی طرف سے آ رہا ہے، اور جب خریدا گیا تھا تو وہ چند ہزار کا ہوگا اور اب وہ لاکھوں روپے میں پہنچ گیا ہے، تو اس نے اب کرنٹ ویلیو کے مطابق موجودہ قیمت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ سونے چاندی کی بھی موجودہ قیمت جس دن زکوٰۃ اس پر فرض ہو رہی، یعنی سونا چاندی اس کے پاس پڑے ہوئے سال پورا ہو گیا، جس دن سال پورا ہوا اسلامی سال کا خیال کرنا ہے، انگریزی سال نہیں۔ وہ 10 دن جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے انگریزی سال، اور اسلامی سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، 10 دن پہلے ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنے عبادات کے حوالے سے اسلامی سال کا خیال کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں اسلامی سال کے مطابق ہمیں بتائی ہیں۔ تو 355 دن کا تقریباً ہوتا ہے اسلامی سال۔ 355 دن آپ کو گزر گئے ہیں اگر آپ کے پاس سونا چاندی پڑے ہوئے، تو پھر آج جو کرنٹ ویلیو آج اخبار میں چیک کریں کہ کیا سونے چاندی کی قیمت ہے، اس کے مطابق آج کی قیمت کے مطابق آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگلا سوال انجینئر ارشد جمالی صاحب کی طرف سے ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ نافع بن محمود ثقہ راوی ہے یا مجہول؟ اس کا پس منظر بھی میں آپ کو بیان کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے صرف اتنا ہی پوچھا ہے کہ نافع بن محمود ثقہ ہے یا مجہول، یہ ایک راوی ہے۔ پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ عام طور پر احناف کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نافع بن محمود مجہول راوی ہے۔ اس اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سنن نبی داود وغیرہ میں ایک حدیث ہے، سنن نبی داود میں 824 نمبر یہ حدیث ہے، اس میں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف الفاظ، پوری حدیث نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ حل تقرؤون اذا جہرت بالقراءہ، جب میں اونچی آواز میں قرات کر رہا ہوتا ہوں تو کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام نے بعض نے کہا کہ جی اللہ کے رسول ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا، ایسا نہ کیا کرو، وَأَنَا أَقُولُ مَا، میں بھی وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنِ، میں بھی کہتا ہوں، میں بھی سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم مجھ سے کیوں یعنی جھگڑا کر رہا ہے۔ لغوی معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے قرآن مجھے بھول کیوں رہا ہے، میں بھی یہ سوچ رہا تھا قرآن مجھے کیوں بھول رہا ہے۔ تو بھولنے کی وجہ یہی ہے کہ تم جب میں قرات کرتا ہوں اونچی آواز میں تو تم بھی میرے ساتھ قرات کرتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، جب میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے امام کی اقتداء میں سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو۔ یہ حدیث چونکہ واضح طور پر امام کی اقتداء میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں حکم پر دلالت کر رہی تھی کہ پڑھو، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو لیکن فاتحہ پڑھو، تو اس لیے احناف بھائی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نافع بن محمود جو ہیں وہ مجہول راوی ہیں۔ یہ بات ان کی درست نہیں ہے، کیونکہ نافع بن محمود ثقہ راوی ہیں، اور یہ اصول تو سب لوگوں کو معلوم ہے اصول حدیث کا کہ ایک معتبر امام اگر توثیق کر دے کسی راوی کی تو اس کے ثقہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بارے میں تو کئی ایک توثیقات موجود ہیں۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ایک حدیث کے بارے میں کہ ھذا اسناد حسن ورجالہ ثقات کلھم، یہ سند حسن ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ تو نافع بن محمود بھی اسی سند میں موجود ہے کہ امام دارقطنی اسے ثقہ قرار دے رہے ہیں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے الثقات میں ذکر کیا، اسے ثقہ قرار دیا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں اس کی سند کو صحیح کہا، ھذا حدیث صحیح الاسناد ہے، ان کی بھی توثیق ہوگی۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالی المحلہ میں وہ فرماتے ہیں کہ
नाफे बिन महमूद ये सिका रावी है, नाफे बिन महमूद को उन्होंने सिका करार दिया। इसी तरह इमाम ज़िया अल-मक़दसी ने अल-मुख्तारा में उनकी हदीस ज़िक्र की, ये भी उनकी तौसीक है। हाफ़िज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-काशिफ़ में उनको नाफे बिन महमूद को सिका करार दिया है। लिहाजा इसकी तो बहुत ज़्यादा तौसीक़ात मौजूद हैं आइम्मा दीन की तरफ से, इसकी तौसीक में कोई शुबा नहीं। अब अगर वो हमारे भाई तासुब की वजह से या अपनी फ़िका को बचाने के लिए इस हदीस पर एतराज़ात करते रहते हैं, कभी कहते हैं मकहूल मुदल्लिस है, हालांकि इमाम मकहूल का मुदल्लिस होना साबित नहीं, और फिर वहाँ बात नहीं बनती तो नाफे बिन महमूद पे ये जरा शुरू कर देते हैं कि वो मजहूल है, हालांकि ये वाज़े तौसीक़ात नाफे बिन महमूद की मौजूद हैं। लिहाजा इमाम जब जहरी क़िराअत कर रहा हो उस वक़्त भी इमाम के पीछे पढ़ना है, जब जहरी ना कर रहा हो तो फिर तो बिलौला पढ़ना है, जैसा कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। तो ये हदीस भी यही है, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान कर रहे हैं, और ख़ुद उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु उनका अमल और उनका फतवा भी यही है कि इमाम की इक्तदा में वो जहरी भी पढ़े तब भी सूरह फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है। हाँ, सूरह फातिहा के अलावा जहरी क़िराअत के दौरान आपने कुछ नहीं पढ़ना। अगला सवाल उबैद सकफ़ी भाई की तरफ से आया है। वो पूछते हैं कि बहुत से लोग रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं जबकि उनके माल पर ज़कात 2-3 माह पहले फ़र्ज़ हो चुकी होती है, क्या यह तरीका दुरुस्त है? हम पहले भी ये किसी न किसी तरह से अर्ज़ कर चुके हैं कि रमज़ान मुबारक को ज़कात का महीना समझ लिया गया, ये बिल्कुल बातिल बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी ज़कात का महीना नहीं बल्कि दिन होता है, जिस दिन साल पूरा हो गया वही दिन आपकी ज़कात का है। वो दिन वो होता है जब आप माल को या सोना चांदी को आपके पास पड़े हुए 1 साल हो जाए और वो निसाब को पहुंचा हुआ हो, उस दिन आपने ज़कात अदा करनी, हर सूरत अदा करनी। अगर 2-3 महीने पहले कई लोगों की, आगे भी एक सवाल एक भाई का आया था, वो भी इसी तरह का सवाल है, तो वो भी यही बात मद्देनज़र रखें कि 2-3 महीने हों या 6 महीने या 9 महीने हों, जितने भी अरसा पहले ज़कात फ़र्ज़ हो रही है, चाहे 3 दिन हो, 2 दिन हो, 1 दिन हो, रमज़ान मुबारक ज़कात के साथ ख़ास नहीं है। जिस दिन ज़कात फ़र्ज़ हुई उसी दिन आपके लिए ज़कात निकालना फ़र्ज़ है, वरना अल्लाह के यहाँ आपकी कोताही लिखी जाएगी और आपका जुर्म शुमार होगा। कतई इजाज़त नहीं है कि आप ज़कात को लेट करें, और ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़कात को आपने रमज़ान में अदा करना है। ज़कात आप पर फ़र्ज़ है, बिल्कुल ऐसे जैसे फ़जर की नमाज़ फ़र्ज़ होगी, आप कहें कि नहीं अभी रमज़ान में मैं पढ़ लूँगा। फ़जर की नमाज़ जब फ़र्ज़ हुई आपने पढ़नी, ईशा की नमाज़ जब फ़र्ज़ हुई पढ़नी है। ज़कात जब फ़र्ज़ होगी आपने देनी है, उसी वक़्त देनी है, उसी दिन देनी है, आपने उसको लेट नहीं करना और रमज़ान मुबारक का इंतज़ार नहीं करना। हाँ, एक सूरत ये हो सकती है, अगर आप रमज़ान मुबारक में ही ज़कात देना चाहते हैं और आपकी ज़कात किसी और महीने में फ़र्ज़ हो रही है तो आप एडवांस में ज़कात दे सकते हैं। आप 6 महीने पहले ज़कात दे दें। अगर 6 महीने बाद रमज़ान के आपकी ज़कात फ़र्ज़ हो रही है तो आप 6 महीने डिले करने की बजाय 6 महीने एडवांस में दें, अभी ज़कात अदा कर दें, रमज़ान में कर दें, कोई पाबंदी नहीं। एडवांस में ज़कात आप पहले अदा कर सकते हैं, रमज़ान मुबारक में करें या किसी और महीने में, लेकिन आप उसमें ताख़ीर नहीं कर सकते, ना रमज़ान मुबारक के लिए ना किसी और महीने के लिए। अगला सवाल भी उबैद सकफ़ी भाई का है। वो पूछते हैं कि ऐसे प्लॉट जो इस्तेमाल में नहीं होते, घर बनाने या ज़रूरत के वक़्त इस्तेमाल की नीयत से रखे होते हैं, इन पर ज़कात का क्या हुक्म है? इससे मिलता जुलता सवाल पहले हो भी चुका है, लेकिन चलें, ये प्लॉट की बात हुई है खालिस, तो प्लॉट जो इस्तेमाल में नहीं है, घर बनाने या ज़रूरत के वक़्त इस्तेमाल करने की नीयत से रखे होते हैं, घर बनाने के लिए रखा हुआ है, घर बनाने की नीयत से, तो उस पर कोई ज़कात नहीं। वो गोया कि आपके घर का एक हिस्सा है जो बन गया है, बाकी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, घर पे ज़कात नहीं होती। रहा वो प्लाट जो आपने रखा हुआ है कि आपके पास कैश है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो आप कहते हैं कि चलो हम फलां सोसाइटी में एक प्लॉट ख़रीद लेते हैं, अमाउंट भी सेव रहेगी और उसकी कीमत भी बढ़ती रहेगी, तो उस पर आपको ज़कात देना होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैश पर ज़कात देना है, आपने ज़कात देनी है उसकी, और करंट वैल्यू की ज़कात देनी है जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं कर लेते। हाँ, उस प्लॉट को आप बेचकर अपने घर पे लगा लेते हैं या आप किसी और मसरफ़ में ले आते हैं, तो वो आपकी जो अमाउंट है वो डिज़ॉल्व हो जाती है, निसाब के मुताबिक नहीं रहती, निसाब को नहीं पहुंचती, तो फिर आप पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन ऐसे ही आपने अपने कैश को चेंज किया है प्लॉट की सूरत में, फिर उस पर आपको ज़कात देना होगी।
اگلا سوال سید ابراہیم صاحب کی طرف سے ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم میں معذور ہوں, روزہ نہیں رکھتا, کہ پہلے ہی بہت کمزور ہوں, روزہ برداشت نہیں کر سکتا, لیکن میرے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں کہ مسکین کو کھانا کھلا سکوں, میرے لیے روزہ چھوڑ دینا کیسا ہے؟ دیکھیے محترم بھائی, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, آپ کو صحت بھی دے اور مالی طور پر بھی آپ کو اتنا مضبوط کرے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. جو صورتحال آپ نے بتائی ہے, ظاہر ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ روزہ رکھ نہیں سکتے, لہٰذا روزہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو معاف ہے. اب اگر آپ کے پاس مال ہوتا, یا اب آپ کے پاس مال نہیں ہے لیکن لوگوں کی طرف سے تعاون ہو جاتا ہے, لوگ آپ کا تعاون کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں اس تعاون سے کہ آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں, تو پھر فدیہ آپ ادا کریں گے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر فدیہ بھی اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے گا. آپ اس کا حساب رکھتے جائیں, اگر زندگی میں کبھی آپ کو استطاعت مل جائے تو آپ ادا کر دیں, اگر استطاعت پوری زندگی نہیں ملتی تو پھر اللہ رب العزت آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کرے گا, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ رب العزت جو چیز بس میں ہو اس کے بارے میں آپ کو مکلف بناتا ہے, بے بس کر کے آپ کو اللہ رب العزت مکلف نہیں بناتا. اور یہاں میں وہ حدیث ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ تو فدیہ ہے نا, کہ آپ ایک جائز آپ کی مجبوری ہے اور اس کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو فدیہ دینا پڑ رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. کفارہ جو آپ کے کسی جرم کی وجہ سے, آپ کی کوتاہی کی وجہ سے آپ پر فرض ہوا ہے, روزہ توڑ دیا آپ نے بیوی کے ساتھ معاملات کی وجہ سے, روزہ ٹوٹ گیا, تو اس صورت میں بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ رب العزت آپ کو مجبور نہیں کرتا. ہاں جب ہو تو ادا کر دیں, اگر ساری زندگی نہیں آتا تو پھر اللہ رب العزت معاف کرے گا. اس بارے میں وہی حدیث 6711 نمبر جو پہلے میں تھوڑی سی بیان کر چکا ہوں روزے کے کفارے کے حوالے سے, تو اس حدیث میں یہ ہے کہ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا میرے سے یہ غلطی ہوگی, روزہ توڑ بیٹھا ہوں اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گردن ہے جس کو آزاد کر کے کفارہ دے سکو؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا کہ 2 مہینوں کے روزے رکھ سکتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا صحابی نے اللہ کے رسول نہیں, 2 مہینے کے روزے بھی میرے بس میں نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں, میرے پاس تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی نہیں ہے, میں تو اس وادی کا غریب ترین آدمی ہوں, میرے جیسے جو ہے وہ تنگ حالات تو کسی کے بھی نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ادھر بیٹھو, تھوڑی دیر ٹھہرو. اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ, خود بھی کھاؤ اور صدقہ بھی کرو. اس نے پھر عرض کی اللہ کے رسول صدقہ کس پر کروں گا؟ کسی غریب آدمی پر, میرے سے تو غریب ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ, پھر لے جاؤ, کھاؤ اور گھر والوں کو کھلاؤ, بس موج کرو. تو اگر کفارہ کسی شخص پر فرض ہوا ہے اس کی کوتاہی کی وجہ سے اور اس کے پاس مال نہیں ہے, تو کفارہ بھی اللہ رب العزت اس پر واجب نہیں رہنے دیتا اس حالت میں. تو پھر فدیہ ہے جس میں آپ کا کوئی جرم قصور نہیں ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو رخصت ہے, تو آپ فدیہ ہے دے دیں, نہیں ہے تو اللہ رب العزت آپ کو معاف فرمائے گا. آگے سوال ہے کہ عبد الرحمن انور بھائی کا تراویح کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے اب جب آپ نے عشاء کی نماز کے فرض ادا کر لیے ہیں, عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی اذان تک یہ سارا جو دورانیہ ہے یہ تراویح کا وقت ہے. تراویح ہو, اس کو آپ تہجد کہیں, قیام اللیل کہیں, سارے ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کے ہر حصے میں تہجد یا قیام اللیل کیا ہے. اس میں صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آتی ہے کہ من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رات کے ہر حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اول حصے میں, کبھی درمیانے حصے میں, کبھی آخری حصے میں آپ نے تہجد پڑھی ہے, قیام اللیل کیا ہے. تو کسی بھی حصے میں آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں, اس بارے میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. اور ایک بہت ہی واضح حدیث مسند احمد میں ہے, 23851 نمبر ہے, سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بصرہ
رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، لیکن انہیں ایک دوسرے صحابی ابو بصرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ وہی الوتر فصلوها فیما بین صلاۃ العشاء الی صلاۃ الفجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک زائد نماز دی ہے، یعنی جس طرح نمازیں ہیں، فرض نمازیں 5 ہیں، تو اشراق بھی اللہ رب العزت نے دی ہے ایک تحفہ کہ آپ اس سے بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہو، آپ اپنے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کر سکتے ہو اس کے ذریعے۔ تو اسی طرح یہ تہجد کی نماز یا قیام اللیل بھی اللہ رب العزت نے تمہیں تحفے کے طور پر دیا ہے، یعنی یہ ایک زائد یعنی نفلی نماز تمہیں دی ہے کہ تم اللہ رب العزت کو راضی کر سکو۔ وہی الوتر، اس نفلی نماز کو کہتے ہیں تہجد یا قیام اللیل۔ وطر کا لفظ تہجد اور قیام اللیل دونوں پر بولا جاتا ہے، اور اسی کو رمضان میں ہم تراویح کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے دوران یعنی اذان تک، تو اس کے دوران آپ اسے ادا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ جو نماز تراویح ہے یا نماز تہجد ہے یا قیام اللیل جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کا وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر فجر کی اذان تک ہے۔ اس دوران آپ نماز تراویح، نماز تہجد، قیام اللیل ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال زبیر فاروق میر صاحب کا ہے۔ انہوں نے انگلش میں لکھا ہے از اٹ مینڈیٹری ٹو ریڈ دعائے قنوت ان وتر صلاح لاؤڈلی ڈیورنگ رمضان۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے دوران وطروں میں دعائے قنوت اونچی آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے، فرض ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی جماعت کروا رہا ہے وطروں کی، جس طرح تراویح کی جماعت ہوتی ہے پھر وطروں کی جماعت ہو جاتی ہے، تو وطروں کی جماعت چونکہ لاؤڈلی ہوتی ہے یعنی سری نہیں ہوتی بلکہ جہری ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دعا بھی جہری ہی پڑھی جائے گی۔ اور اگر سری نمازیں پڑھی جا رہی، کوئی اپنی پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر سری پڑھے گا۔ اس کو فرض تو نہیں کہہ سکتے کہ فرض ہے، لازمی ہے کہ جو بھی وطر پڑھے رمضان مبارک میں وہ اونچی آواز سے دعائے قنوت وطر پڑھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب باجماعت پڑھی جا رہی ہوگی تو پھر ظاہر ہے امام صاحب اونچی آواز سے ہی پڑھیں گے اور لوگ اسے سنیں گے، آمین کہیں یا ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، دونوں طرح درست ہے۔ ہمارا ٹائم تقریباً ہو چکا ہے جی، تھوڑا سا ٹائم باقی ہے۔ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو بھائیوں نے بار بار دوبارہ کر دیے ہیں، جس طرح کہ محمد بیگ بھائی پوچھتے ہیں کہ سفر کی کیا مقدار ہے، کتنے کلومیٹر کے بعد نماز قصر کی جائے؟ بہت کنفیوژن ہے، بہت سی آراء پڑی ہیں، سن کر تسلی نہیں ہو رہی۔ تو اس حوالے سے ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، لائیو سیشن میں وہ بتایا بھی گیا تھا، لائیو سیشن ہی ریکارڈ ہوا ہے، انشاءاللہ یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ واقعی یہ معرکۃ الاحرام مسئلہ ہے، اور اس پہ تفصیل بھی بتائی تھی، اور راجح موقف یہی بتایا تھا کہ سفر کی کوئی تعیین شریعت نے نہیں کی ہے، یہ انسانوں پہ چھوڑا ہے، عرف میں جسے سفر کہا جاتا ہے اس پہ آپ کو نماز کی رخصت ہوگی۔ اور اگلا سوال جانثار سلفی بھائی نے کیا ہے، وہی سوال جس کا ہم کل جواب دے چکے ہیں کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، جب تم میں سے کوئی اذان سنے برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو کیا کرے، اس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں۔ وہ بھی کلپ انشاءاللہ اپلوڈ ہونے والا ہو چکا ہے، وہ کلپ اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں یا ہماری فیس بک وال کو وزٹ کریں، وہاں آپ کو لنک مل جائے گا، لہٰذا ہم اسے دہرا نہیں رہے۔ اور حافظ رضوان بشیر صاحب بورے والا سے سوال کرتے ہیں، شیخ محترم سحری کا وقت کب تک ہے؟ کیا جب اذان ہو رہی ہو تو کچھ کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو وہی سوال جس کے بارے میں ہم نے بتایا، کلپ اپلوڈ ہو چکا ہے، تو حافظ رضوان بشیر بھائی آپ اس کلپ کو یوٹیوب سے یا ہمارے فیس بک پیج سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح حبیب خالد بھائی کا سوال آیا ہے کہ محمد بن ابی بکر کے تعلق سے آپ کا کوئی کلپ ہے؟ دیکھیے، حجر بن عدی کے بارے میں ہماری مفصل ویڈیو 2.5 گھنٹے کی تقریباً ریکارڈ ہو چکی ہے، 2 گھنٹے 20 منٹ سے اوپر، اور کچھ کلپس بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں، باقی کلپس اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر صحابی ہیں اور محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہیں، ان دونوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ
تفصیلی کلپ، تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہونے والی ہے، لائیو بھی ہم انشاءاللہ چلائیں گے اسے، اور اس میں بتائیں گے کہ کیا حقیقت ہے۔ پروپیگنڈا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا جاتا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں، انشاءاللہ عن قریب۔ عرفان شائق بھائی نے پوچھا تھا کہ شوگر کے مریض جو 3-4 گھنٹے پر کچھ نہ کچھ کھانا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، ان کے روزے کا کیا ہوگا؟ اس حوالے سے بھی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے۔ شوگر کے مریض کا روزہ کیسا ہوگا، اس کے لیے کیا رخصت ہے، جس طرح بیمار کے لیے رخصت ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جلد دیکھ سکیں گے۔ اور احمد خان بھائی نے سوال کیا ہے کہ تراویح 12 رکعات ہیں یا 20 رکعات، صحیح احادیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے گا۔ تو اس حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تراویح پہ ایک مفصل ہم نے سیشن کرنا ہے انشاءاللہ، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ غامدی صاحب کے جو اعتراضات ہیں ان کا بھی، روافظ جو کہتے ہیں ان کا بھی، اور دیگر لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں انشاءاللہ سب پر بات ہوگی۔ تو وہ مفصل لیکچر ہمارا ہونا ہے، تو آپ کچھ انتظار کریں، انشاءاللہ اس پر تفصیلات مل جائیں گی، اس میں سارا کچھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کچھ سوال اور ہیں ہمارے پاس، میں چاہتا تھا کہ چلے تفصیل ان پہ کرتا، لیکن چلے مختصر جواب دے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ تفصیل پھر صحیح۔ شبیر بن بشیر السلفی بھائی وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب جو شخص یہ کہتا ہو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، کیا اس شخص کا روزہ رکھنا صحیح ہے؟ اگر رکھے تو ان روزوں کا کیا حکم ہے؟ بھائی آپ اسے تبلیغ کریں کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ دے، اسے بتائیں کہ یہ شرک ہے، غیر اللہ سے ایسی مدد مانگنا جو ما فوق الاسباب ہو۔ ہمیشہ اس عقیدے کے مسئلے میں یہی مراد ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم اکثر لوگ بھائی ہم پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھو آپ اپنی بیوی سے روٹی مانگ لیتے ہیں، بیوی سے پانی مانگ لیتے ہیں، بیٹے سے کچھ اور مانگ لیتے ہیں، یہ چیز مجھے لا دو، تو یہ دیکھو غیر اللہ سے مدد نہیں ہے۔ تو ہمارا جو اختلافی مسئلہ ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ما فوق الاسباب مدد مانگنا۔ آپ اگر کسی اپنی بیوی کو جو میکے میں بیٹھی ہو، دور بیٹھی ہو آپ سے، آپ اسے فون کر کے کہیں کہ مجھے پانی دے دو، تو وہ آپ کو پانی نہیں دے سکتی، اور یہ بیوقوفی ہوگی نا اگر آپ اسے پانی مانگیں۔ اور اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ میری بیوی میکے میں بیٹھی بھی مجھے پانی دے سکتی ہے اور روٹی کھلا سکتی ہے، تو تب آپ مشرک ہو جائیں گے، یہ شرک ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ جب فوت شدگان سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ایک شرکیہ فعل ہے۔ فوت شدگان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی کیونکہ وہ مدد کر نہیں سکتے، ان کے پاس اسباب نہیں ہیں مدد کرنے کے، اور جو وساوس اور شبہات وغیرہ ہیں علماء کرام انہیں ختم کرتے رہتے ہیں۔ تو ما فوق الاسباب جو شخص مدد مانگتا ہے، شبیر بن بشیر سلفی بھائی، آپ اسے روزے سے نہ روکیں۔ اس کا روزہ ہوتا یا نہیں ہوتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب ہمیں کیا فائدہ ہے اسے روزے سے روک کے؟ ہم اسے روزہ رکھنے کی، روزہ جاری رکھنے کی تلقین کریں اور ساتھ ساتھ اسے تبلیغ کریں۔ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اسے ہدایت دے دے، تو لہٰذا اس کے روزے کا کیا حکم ہے ہمیں یہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ ہمارے متعلقہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے تعلق سے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دعوت و تبلیغ کیسے کرنی، ہم نے اسے جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ کیسے لے کے جانا ہے، ہم نے اسے گمراہی سے ہدایت کی طرف کیسے لانا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، اسے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہی ڈسکس کرنا چاہیے، روزوں سے کسی کو نہ روکیں، ہاں تبلیغ ضرور کریں انہیں۔ کیا ٹائم ہوا جی؟ 25 منٹ، ٹھیک ہے جی، کچھ بات چیت ہم کر لیتے ہیں، تو آج اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ جی محترم بھائی معراج الدین بھائی اسلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد القاہر ملک بھائی اسلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہتے ہیں محمد شیخ پر بھی ویڈیو بنائیں۔ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہم ایک سیریز بنائیں گے، چاہے وہ 10 15 20 ویڈیو ہی کیوں نہ ہوں، ان میں سارا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیں گے دنیا کے سامنے، انشاءاللہ اس کی جہالتیں خیانتیں محمد شیخ صاحب کی بھی واضح کریں گے۔ مصعب بن مجید بھائی سوال کر رہے ہیں، یہ سوال آپ کا انشاءاللہ ہم نوٹ کر لیں گے اور اگلے سیشن میں کریں گے، کیونکہ ابھی تو سیشن ختم ہو گیا ہے، اور اگر ہم ایسے جوابات دیں تو پھر ممکن نہیں رہتا۔ ایک تو سوالات اور میسیجز اور کمنٹس بہت زیادہ آتے ہیں،
سب کو پڑھنا بھی ممکن نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ جواب کیسے دینا ہے، جبکہ جواب بھی تفصیلی اور دلائل کے ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو حمیم چودھری بھائی ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں، وہ سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس سلفی کشمیری بھائی سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیاض بھٹ بھائی کہتے ہیں کہ ویڈیو بنائی ہے، جی بنائی ہے، ویڈیو ساتھ ساتھ اپلوڈ بھی ہو رہی ہیں، بس ذرا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے ہمارا جو سلسلہ ہے۔ اگر ایسے ہی ویڈیو کو اٹھا کے اپلوڈ کرنا ہے پھر تو کوئی کام نہیں، ابھی گھنٹے بعد ویڈیو آپ کو اپلوڈڈ ملے، لیکن ہم نے چونکہ اس کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے اور اوریجنل سکینز وغیرہ سارے اس میں لگانے ہوتے ہیں، تو یہ محنت طلب معاملہ ہے، اس لیے دیر لگتی ہے۔ واجد حمید بھائی السلام علیکم کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع السلفی بھائی سلام کہہ رہے ہیں، اور الکمبوہ دواخانہ اس آئی ڈی سے بھی سلام کہا جا رہا ہے، بھائی سلام کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح رخسار محی الدین سلام کہہ رہے ہیں، محمد عمران صاحب سلام کہہ رہے ہیں، سوید احمد سلام کہہ رہے ہیں، مرزا عاصم جوید سلام کہہ رہے ہیں، شاہ محمد جمالی سلام کہہ رہے ہیں، محمد اسد حبیب سلام کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح دیگر بھائی سلام کہہ رہے ہیں۔ شبیر بن بشیر السلفی بھائی جن کا سوال ابھی ہم نے لیا تھا وہ بھی موجود ہیں، جواب یقیناً انہوں نے سن لیا ہوگا، اپلوڈ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بلال ارشد بھائی بھی سوال کر رہے ہیں، انشاءاللہ سوالوں کے جواب آپ کو تفصیلی ملیں گے اور سیشن میں ملیں گے انشاءاللہ۔ ابو الحسن بھائی بھی سوال کر رہے ہیں، ابو الحسین میر ابراہیم بھائی سلام کہہ رہے ہیں، دعاؤں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں سب بھائیوں کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح کچھ بھائی سوال بھیج رہے ہیں، سوال آپ ہماری اس پوسٹ کے نیچے بھیجیں گے جو ہم نے لائیو افطار ٹرانسمیشن کے نام سے کی ہے، تازہ ترین جو پوسٹ ہے اس کے نیچے سوال بھیجیں، انشاءاللہ وہ سوال نوٹ کر کے۔ تو ابھی ایک بھائی سوال کر رہے ہیں ابن حنیفہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ترکی کا ڈرامہ ہے، مجھے تو اس کا صحیح نام بھی نہیں آتا، وہ ارتگل ہے یا ارتگل ہے کیا ہے، اس پہ ویڈیو بنائیں بھائی، ویڈیو بن چکی ہے انشاءاللہ جلد اپلوڈ ہو جائے گی، رات ہوئی نا ریکارڈ، ہاں جی انشاءاللہ وہ کل تک اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے ابن حنیفہ بھائی، اور احمد یاسین بھائی سلام کہہ رہے ہیں، دوسرے بھائی عطاء الرحمن صاحب سلام کہہ رہے ہیں، ظاہر فاروق میر صاحب کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، چلیں جی سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، دعائیں جو بھائی دے رہے ہیں سب کا نام لینا مشکل ہے، تو اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے، آپ کی دعاؤں کی طلب ہے، آپ دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ ہمارے پاس افطاری کا ٹائم قریب ہو رہا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کل نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ اور آپ کے نئے سوالات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔